الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور اس وقت کا تصور کرو، یرفعو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، ہم دونوں کو بنا، مسلمین لکا، اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری تابعدار ہو، وارنا مناسکنا وتب علینا، وارنا اور مناسکنا، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھلا، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر یعنی توبہ قبول کرنے والا اور بڑی رحمت کا مالک ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، ربنا اور ہمارے پروردگار، وابعث فیہم رسولا منہم، ان کے اندر بھیج ایک ایسا رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان کے اوپر آیات کا، تیری آیات، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کے سامنے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم ان کو پاکیزہ بنائے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو اور بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، الحکیم جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ بیت اللہ جسے کعبہ بھی کہتے ہیں، در حقیقت سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت سے تعمیر چلا آ رہا تھا، لیکن حوادثات روزگار سے وہ منہدم ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے اسے از سر نو انہی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا حکم ہوا جو پہلے سے موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، بلکہ یہ فرمایا وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ دل سے نکلی اس دعا کی تاثیر کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ کے حضور زیادہ عجز و نیاز کی ادائیگی میں زیادہ عجز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے، اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں پر توبہ مانگتے جو اس کام میں ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہوتا۔ تو تیسرا یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل تھی، اور اس طرح خود ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجویز دی کہ آپ بنی اسماعیل میں سے مبعوث ہوں، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے۔